بزرگوں اندازہ کرو، ایک سوئی کو اپنے ہاتھ سے پار نہیں کر سکتا. ایک سوئی، آنکھ میں سوئی ڈالو، کوئی ڈالتا پسند کرتا ہے؟ کیا حال ہوتا ہے؟ اور اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کے پٹھے پٹھے سے روح کھینچی جاتی ہے، پٹھے پٹھے سے، رگ رگ سے. اور رگیں کتنی ہیں؟ ایک آدمی کے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنی رگیں ہیں، شریانیں، جریانیں اتنی ہیں کہ دنیا کے 7 چکر لگائے جا سکتے ہیں اس کی، رسی کی طرح. ہر ایک پٹے پٹے سے روح کھینچی جائے گی تو کتنی تکلیف ہوگی. روشنی گئی، زبان گئی، سننا گیا، سوچ گئی، دل کی دھڑکن گئی، اعضاء جوارے کی طاقت گئی. بتاؤ انسان پر کیا بیتی. 4 آنے نکل جائیں جیب سے تو رونا آتا ہے، اور جسم سے روح نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا اس مسئلے کا حل کیا؟ آخرت کی منزل کی تیاری کیا؟ بہت سوچنے کی باتیں. اور آدمی باہر کے ماحول میں نہیں سوچتا. اگر آدمی اس کو کنٹرول کر لینا، بہت سی گندگیاں ہمارے کام کے اندر سے نکل جائے گی. پھر تیری میری نہیں کرے گا، گروپ نہیں بنائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، بس کام کرے گا کہ میری بھی عاقبت بن جائے اور امت کی بھی عاقبت بن جائے. دیکھو صحابہ کا داعیہ کیا، سب کو ایمان ملے. کیوں ایمان ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے سب کو کیوں ایمان ملے؟ وہ جانتے تھے بے ایمانی کی گندگی کیا ہے، بے ایمانی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اور ایمان کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. ایمان پر کیا ملے گا اور بے ایمانی پر کیا بھگتنا پڑے گا ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے آپ کے اندر کا داعیہ تھا دنیا میں کوئی بے ایمان نہ بچے، سب کو ایمان ملے. آخر میں اللہ کو کہنا پڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مت کوڑو، اتنے بے چین مت ہو. اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنا گلا گھونٹ لو گے، خودکشی کر لو گے. اتنے کیوں بے چین ہوتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا نظام ہے، ہم چلاتے ہیں، ہدایت ہمارے قبضے کی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مصیبت کیا ہے، اور آپ کا داعیہ تھا کہ پوری انسانیت کو ایمان مل جائے. اس لیے کہتے ہیں داعی وہ جس کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہو، اور جس داعی کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو وہ دل نہیں جہنم ہے. جو آدمی اپنے نفع کو سوچے وہ آدمی داعی نہیں بن سکتا. ایک آدمی اپنے کاروبار کے نفع کو سوچے وہ ایمان کا داعی نہیں بن سکتا. ایک آدمی اپنے گھر کے بارے میں سوچے وہ ایمان کا داعی نہیں بن سکتا. ایمان کا داعی تو وہی ہو جو پوری انسانیت کو سوچے، پورے عالم کے بارے میں سوچے. اے اللہ پورے عالم کا کیا تو نے بنایا ہے، اس کا کیا، اس کو ایمان کیسے ملے گا؟ روٹی کا وعدہ تو ہے اللہ کا پکا، روٹی دیں گے، لیکن فرمایا ایمان دیں گے ہمارا وعدہ نہیں، تمہاری کوشش پر دیں گے، تمہاری طلب پر دیں گے. اور روٹی تمہارے بغیر طلب کے بھی ملے گی، لیکن ایمان تمہارے بغیر طلب کے نہیں ملے گا. ابو طالب ہے، نام ابو طالب، نام کیا ہے؟ طلب نہیں، ایمان نہیں ملا. ابو جہل کو نہیں ملا، ابو لہب کو نہیں ملا، شیبہ، عتبہ، ربیعہ، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کے جوانی تک اپنے آنکھوں سے دیکھی. معمولی بات ہے. ہم کو تم کو ایک آنکھ دیکھنا نصیب ہو جائے حالت ایمان میں، تمہارا ہمارا بیڑا پار. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک دفعہ بھی دیکھ لے تو اس کا بیڑا پار. انہوں نے تو 40 سال دیکھے، 40 سال سے زیادہ، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. بے طلبی اتنی بڑی بیماری ہے. اندر کا داعیہ اللہ امت دنیا کا کیا ہوگا. کبھی دعا مانگی اس کی اللہ اس امت کا دنیا کا کیا ہوگا. ہم کون سی امت ہے؟ امت اجابت، ہم نے قبول کر لیا. ایک امت دعوت ہے جس نے ابھی قبول نہیں کیا. ہمارے کبھی داعیہ آئے دے دے تیرا کیا بگڑے گا، یہ بیچاری جنت میں جائیں گے، دے دے. یہ تو بیچارہ لوٹ پوٹ کے مسلمان کہیں نہ کہیں سے تو جائے گئی. بڑھتا بڑھتا بڑھ جائے تو پیر، گھٹتا گھٹتا گھٹ جائے تو فقیر. یہ تو کسی حال میں نفع سے خالی نہیں اس کا. یہ گنہگار بھی صحیح، لیکن اگر حالت ایمان میں گیا ہے، کیسے ہی گیا لیکن تھوڑا سا ایمان دے کے گیا رائی کے دانے کے برابر، تب بھی اس کا بیڑا پار ہوگا. اس ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ کرنا اپنے میں کام اور مانگنا سارے عالم کے لیے. اور اللہ کا کیا بگڑتا ہے دینے میں؟ اللہ کو ایک آدمی کو دینے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے، اور سارے عالم کو دینے میں بھی اللہ کو اتنا ہی وقت لگتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا. اور اس کے قبضے کی ہے، بے قبضے کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے.
اور اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، ہمارا اس کے کہنے میں کیا بگڑتا ہے؟ ارے بھائی نہیں دے گا ہدایت، اپنے کو ثواب تو دے گا۔ اب آتا ہے دنیا میں مسلمان کتنے، ارے دنیا میں مسلمان کتنے، بیچارے کو معلوم ہی نہیں میرے بھائی کتنے، ارے مسلمان کتنے دنیا میں، کتنے؟ یہ جھوٹوں کی رپورٹ ہے، اخباری دنیا، جھوٹی دنیا۔ موٹا موٹا حساب کرو 2 ارب ہوتے ہیں، 2 ارب، موٹا موٹا، باریک باریک چھوڑ دو، 2 ارب۔ اور 1 ارب کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 کروڑ کا نا، ہاں 100 کروڑ، اور 2 ارب ہوئے تو جزاک اللہ 200 کروڑ۔ اور ایک مرتبہ کہ اللہ دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں سب کو معاف کر، سب کی مغفرت کر، تو ایک نیکی اس کے اعمال نامے میں سب کی طرف سے لکھی جائے گی۔ کتنی نیکی ہوئی؟ اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر اللہ دے گا۔ اور سارے عالم کے لیے مانگو تو کوئی حد ہے اللہ کی دینے کی؟ کنجوس تو ہم ہیں، وہ بڑا سخی ہے، ہم کو مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ مانگتا ہے تو اپنے لیے مانگتا، اللہ میرا بچہ بیمار اچھا کر دے۔ ظالم نے کبھی مانگا اللہ امت بیمار ہے اچھی کر دے، بے دین دیندار بنا دے، اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے؟ کبھی مانگا آپ نے اللہ سے؟ ارے بولو نا، سونے میں پکے دکھتے بابا، کہاں کی قوم ہے یہ زیادہ؟ کبھی مانگا اللہ سارے عالم کو ایمان دے دے، ہدایت دے دے، سارے عالم کے لیے خیر کے راستے کھول دے؟ مسئلے کا حل یہی ہے، اور کوئی دوسرا راستے مسئلے کا حل ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی کر لو، دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوں گے سوائے ہدایت آنے کی، ایمان ملے ساری انسانیت کو۔ اس کے سوا کچھ مت سوچنا، اے اللہ دے دے، ایمان دے دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں کسی چیز کی، مانگنے میں کچھ نقصان نہیں، وہ دے یا نہ دے وہ مالک ہے، ثواب تو اپنے کو دے گا۔ مسلمان ثواب بھی نہیں چاہتا، ثواب بھی نہیں چاہتا، میرے کو ثواب نہیں چاہیے، تھوڑا سا ہی۔ اللہ تعالیٰ دینے میں کمی نہیں کرے گا، سارے عالم کے لیے مانگے، جم کے مانگے، اور اس نیت کے ساتھ مانگے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی، ہدایت مانگو گے نا؟ انشاءاللہ بھی سوتے سوتے بول رہے ہیں، ارے مانگو گے نا؟ ہاں۔ بڈھی تھی، بڈھی بیٹی بیمار پڑ گئی بڈھی کی، بڈھی بولنے لگی اللہ میں نے تو دنیا دیکھ لی، میرے اس بچی نے کچھ نہیں دیکھا، اے اللہ اس کی وجہ میرے کو موت آ جائے، میں مر جاؤں، وہ جی جائے۔ دعا مانگتی تھی بڈھی۔ ایک دن گھر کی بکری چھوٹی، اور بکری کو عادت ہے دیوار دیکھے گی تو پیٹھ ایسی بازو کھجاتی ہے، اور کھاٹ کے نیچے گھسے تو اپنی پیٹھ کھجاتی ہے، ایسی رگڑتی ہے۔ وہ گھسی بڈھی کے کھاٹ کے نیچے، اور اس نے پیٹھ رگڑنا شروع کیا۔ بڈھی سمجھی ملک الموت آ گیا، کہنے لگی بیمار کی کھاٹ ادھر ہے، میں اس کی ماں ہوں، بیمار ادھر ہے۔ کتنی گھبراہٹ، بولنا بہت آسان، لیکن آ جائے تو ہاں بڑا عجیب مسئلہ۔ ایک بزرگ کے موت کا وقت آیا قریب، تو فرشتے سے کہنے لگے ارفق بھی، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ کہنے لگا انی بکل مؤمن رفیق، ہر ایمان والے کے ساتھ میں نرم ہی رہتا ہوں۔ کیسے روح نکالتا ہوں پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی روح نکل جاتی۔ مطلب ہم لوگ ساتھی نکل گئے، میں ذرا پیچھے رہ گیا۔ ایک جگہ اجتماع تھا، 64 کی بات ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا او بابا چلو، میں 2 ساتھی ہیں، تم بھی ہو جاؤ گے، جماعت ہو جائے گی، 3 آدمی کی جائیں گے۔ ارے بولے مولانا میں ابھی چلا دے کے آیا، کیا تم میرے پیچھے پڑ گئے؟ چلو چلو۔ چلو نا، 1-2 روز میں کیا بگڑتا ہے؟ اچھا بولے میں آتا ہوں صبح۔ آئے بڑے میاں، نہا دھو کر آئے، چلو اٹھے گے نہیں ابھی تک؟ ارے میں نے کہا ابھی اٹھتا ہوں، ذرا صبر کرو۔ ہم گئے، بس پکڑ کے جانے لگے۔ راستے میں کہنے لگے میرے کو یہاں دکھ رہا، سینہ دکھ رہا، جہاں کھڑکی کے پاس بیٹھے ہو، صبح نہا کر آئے ہو، اس لیے سینہ دکھ رہا، ادھر بازو میں بیٹھو۔ آگے جا کے گئے، کہنے لگے تکلیف بڑھ گئی میری،
اب جہاں اترے میں نے کہا یہاں کون چھوڑ گیا؟ اس زمانے میں کام اتنا عام نہیں تھا، وہ اکا دکا بستی میں کہیں ہوتا تھا، کس کے پاس چھوڑیں؟ یہاں کون ہے؟ چلو وہاں اجتماع گاہ میں۔ اب صبح نکلے ہوئے رات کو پہنچے، مغرب سے پہلے پہنچے، مغرب کی نماز پڑھی، میں نے اسکول کے کمرے میں بڑے میاں کو لٹا دیا، لیٹ جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا میں انجیکشن دیتا ہوں، دوا دیتا ہوں، بڑے میاں کو سردی لگ گئی، ان کو لٹایا، پھر ایک پیالی چائے ہم دونوں نے پینے کا، پیو میں جاتا ہوں بات کرنے، تم آرام کرو۔ اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے بات کرنے گیا، جب واپس آیا ایک ساتھی نے کہا ارے مولوی صاحب وہ آپ کے ساتھی کو خون کی الٹی ہو گئی۔ انا للہ، میں دوڑتا ہوا آیا، ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انجیکشن دیتا ہوں، دوا دیتا ہوں، آرام کراؤ، صبح بھیج دو پونا واپس کسی کے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا کھا کر میں کمرے میں آ کے بیٹھا، طلبہ کا کمرہ تھا اسکول کے، میں نے کہا بیٹے تو ذرا نیچے آرام کر لے، یہ مہمان کو بیمار کو اوپر لٹا دیں گے کھاٹ پر۔ بولے کوئی بات نہیں لٹا دو۔ بچے نیچے سوئے، ایک مولوی صاحب تھے وہ میں ہم دونوں بیٹھے ٹیک لگا کر کمرے میں، دروازہ بند کر دیے، جنوری کا مہینہ، اٹھ کے بیٹھے، کہنا میرے کو معاف کر دو، میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگ جاگ رہے ہو، میرے کو بال بچوں میں بھیج دو۔ میں نے کہا چھوڑ خان صاحب سو جاؤ، اور انشاءاللہ صبح بھیج دیں گے آپ۔ کہاں بولے میرے کو بھیج دو اور میری غلطی معاف کرو، اور میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی یہ بھی معاف کرو۔ میں نے کہا نہیں بیٹھ سو جاؤ، زیادہ بات مت کرو۔ ان کو لٹا دیا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب تم جاؤ، تمہارے ذمہ اجتماع کا کھانا ہے، میں جب تک ان کی آنکھ نہیں لگتی میں بھی اپنا بیٹھا رہوں گا، آنکھ لگی تو میں بھی سو جاؤں گا۔ اب وہ لیٹ گئے، میں نے ایک بتی بند کر دی، چھوٹی بتی میں نے چالو رکھی، دروازہ بھیڑ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے چادر اوڑھ کے بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں نے دیکھا پلٹ کے، میں نے کہا ہوا ہوگی، کبھی دروازہ کھل جاتا ہوا سے، میں نے دروازہ لگایا، پھر ایسا معلوم ہوا کسی نے کمرے میں قدم رکھا۔ میں نے کہا باپ رے جنات معلوم پڑتے باپ، یہ کون آیا کون گیا، کوئی بھی نہیں، میں اکیلا، یہ بچے اور مریض۔ پھر ایسا محسوس ہوا کوئی چیز زمین سے کسی نے اٹھائی، میں نے کہا پہلے مریض کو دیکھو۔ اب میں اٹھا، میں نے کہا او خان صاحب اپنے میں نہیں ہے، تسبیح ہاتھ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ تیز چل رہی، دیکھ رہے بڑے میں ہی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ایسا معلوم ہوا تسبیح ہاتھ سے گری تو جان پہلے نکلی کہ تسبیح زمین پر پہلے گئی، اللہ ہی کو معلوم۔ بس اتنا وقفہ، تسبیح گرنے کا وقت اور جان نکلنے کا وقت بالکل برابر۔ اور پھر آنکھ میں نے نہیں بند کی، آنکھ جیسے کسی نے بند کر دی، ہاتھ سیدھے کر دیے اور پاؤں سیدھے کر دیے، چادر میں نے ڈھانپ دی۔ میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا زندگی میں۔ میں ایک ساتھی کو بلا لایا، آ کر کہنے لگے مولوی صاحب چڑیا اڑ گئی، پنجرا خالی رہ گیا، کتنے آسانی کے ساتھ جان نکلی۔ ان بکل مومن رفیق، ہر ایمان والے کے لیے میں نرم ہوں، نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ ایک بزرگ کا حال میں انتقال ہوا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کہتے تھے لوگ آؤ میرے ساتھ قبرستان میں، اللہ کی قسم میں نمازی کی قبر کی رونق بھی بتلا دوں اور بے نمازی کی قبر پر خدا کا عذاب بھی دیکھ لو چل کر کے۔ بہت خطرے کی گھنٹی ہے نماز کی پابندی، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور نماز کی دعوت دینا۔ کیا پیسہ لگتا ہے؟ پیسے لگتے ہیں نماز کی دعوت دینے کی۔ حدیث میں آتا ہے 3 آدمی کل قیامت کے میدان میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے، عادل بادشاہ، نوجوان عبادت گزار اور نماز کی دعوت دینے والا داعی یدعو الی الصلوات، جو نماز کی دعوت دے گا کل قیامت میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہماری ضرورت ہے نماز کی دعوت دینا، نماز کی پابندی کرنا۔